ہماری اسکرینوں پر، ہمارے سوشل میڈیا میں اور ہمارے معاشرے کے اندر کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف مناظرہ ہی ہو رہا ہے، صرف انائیں ہیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں، نہ علم کی ترسیل مقصد ہے، نہ کچھ، صرف اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ غرور کا شور دیر پا نہیں رہتا، وقت دکھا دیتا ہے کہ صبر جاریت سے زیادہ مضبوط ہے۔ دیکھیں گے آپ کہ جب مکالمہ بدلتا ہے تو تب گھر بھی بدل جاتا ہے، دل بھی بدل جاتا ہے، اور یہ تکبر کا دھواں خود بخود چھٹنے لگ جاتا ہے، افق صاف ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحب۔ کبھی آپ نے اپنے ضمیر کی کوئی آواز یا سنی ہو، کبھی آپ کے دل نے آپ کو آہستہ سے روکا ہو اور کہا ہو کہ ابھی نہ بول، ذرا ٹھہر جا؟ یقیناً ایسا ہوا ہوگا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو چھوٹا سا وقفہ ہے نا، یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ یہ لمحہ ہمیں بتاتا ہے کہ بات انا سے اٹھ رہی ہے یا یہ بات خیر خواہی سے اٹھ رہی ہے، اور اسی بریک میں، اسی سکوت میں پتہ چلتا ہے کہ تکبر کی قیمت کیا ہے اور نرمی کی طاقت کیا ہے۔ اور یہی سکوت اور یہی لمحہ جو ہے، یہی آگے کے فیصلوں کی چال بناتا ہے۔ اصل مسئلہ صرف لا علمی نہیں ہوتا، اصل رکاوٹ تکبر ہے۔ جب انسان میں کے غرور میں پھنس جاتا ہے تو وہ علم بھی دکھاوے کا بنتا ہے اور بات اس کی بھی جارحانہ ہوتی ہے۔ صاحبو، حکمت زور آزمائی سے نہیں اگتی، یہ انکساری سے جنم لیتی ہے، سوچ بچار سے پکتی ہے، یہ مفاہمت سے سانس لیتی ہے اور محبت کی چھاؤں میں روشنی پکڑتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم میں ایسے جو ضدی مزاج رکھتے ہیں، سٹبرن ہوتے ہیں، وہ اپنی رائے کو ایک مضبوط قلعہ بنا لیتے ہیں اور ہر اختلاف کو جو ہے وہ اس قلعے کے اوپر ایک جارحیت جو ہے وہ سمجھتے ہیں، ہر اختلاف کو ہی لڑائی میں بدل دیتے ہیں، اور جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے وہ ماں سوائے پوائنٹ سکورنگ کے اور کچھ بھی نہیں رہتی۔ اور ان لوگوں کو سچ سے زیادہ تماشا اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری اسکرینوں پر اور ہمارے سوشل میڈیا میں اور ہمارے معاشرے کے اندر کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف مناظرہ ہی ہو رہا ہے، صرف انائیں ہیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں، نہ علم کی ترسیل مقصد ہے، نہ کچھ، صرف اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ ہم بحثیں نہیں چھوڑتے اور ہم رشتے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج تحقیر کا، طنز کا اور جیت کا شور ہے۔ ایسے میں اصل خوبیاں جو ہوتی ہیں، برداشت اصل خوبی ہے، اس کو باریکی سے سمجھنا ہے۔ اصل خوبی اعتدال اور باہمی احترام ہے۔ یہ ساری خوبیاں اوجھل ہو جاتی ہیں، اور یہ جو خود اعتمادی ہوتی ہے، یہ جو یقین ہوتا ہے، یہ سمجھ پر نہیں کھڑا ہوتا، صرف غلط فہمی پر کھڑا ہوتا ہے اور اشتعال کے سہارے جو ہے یہ چلتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ تنقید اگر نیت صاف بھی ہو مگر لہجہ سخت ہو تو دل کو ہی بند کر دیتی ہے، سارا کام جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو اکثر بات دلیل سے نہیں، انداز بیان سے اثر کرتی ہے بھائی۔ جذبہ جب شفقت کے ساتھ جڑا ہو تو وہ روشنی بن جاتا ہے، اور جب وہ خود نمائی کے ساتھ مل جائے تو پھر تو وہ ٹکراؤ ہی ٹکراؤ ہے۔ میں کیسے ہار سکتا ہوں؟ میرا موقف کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ کمال ہو گیا، آج سے تو پہلے آپ کا موقف نہیں تھا، تو کیا آپ کل غلط تھے؟ اس لیے
اصول سیدھا رکھیں، اخلاق کی وضاحت، زندہ ضمیر، نرمی، اعتدال، ہمدردی اور گہرا فہم، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اختیار نہیں ہے آپ کا، یہ بنیادیں ہیں۔ بد زبان اور متکبر انداز کی ایک حد ہوتی ہے اور آخر کار اس کا تماشا ختم ہو جاتا ہے اور سچ اپنی جگہ لے لیتا ہے، چاہے یہ تکلف بھرے مذہبی لہجے میں ہو یا عقل کے نام پر لبرل اور سیکولر ایک گھمسان ہو۔ غرور کا شور دیر پا نہیں رہتا، وقت دکھا دیتا ہے کہ صبر جاریت سے زیادہ مضبوط ہے، لطافت سختی کو بے اثر کر دیتی ہے، اور یہ جو اتحاد ہے یہ تفریق کے اوپر غالب آتا ہے۔ آج تو تفریق کی دکانیں کھڑی ہیں اور تفریق والے سمجھ رہے ہیں کہ وہ غالب ہیں، وہ کبھی بھی غالب نہیں ہو سکتے۔ حقیقت جب فضل کے ساتھ ہو تو رسوائی کے شور سے بہت زیادہ دیر تک زندہ رہتی ہے۔ یہ سارے جو عارفین تھے ان کے اوپر تنقید نہیں ہوتی رہ گئی، لیکن وہ زندہ ہیں اور ان پر تنقید کرنے والوں کو کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ تو صاحب و سالک جانتا ہے یہ جو تکبر ہوتا ہے نا، یہ آندھی کی طرح اٹھتا ہے اور اپنی ہی گرم ہوا سے تھک کر پھر بیٹھ بھی جاتا ہے، اور یہ جو انکسار ہوتا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز فرماتے ہیں کہ ایک سالک کو مٹی کی طرح ہونا چاہیے۔ مٹی انکسار ہے، یہ زرخیز مٹی جو ہے یہ انکسار والی مٹی ہے۔ زندگی یہ مٹی تھامے رکھتی ہے، اور جو ٹکراؤ کا غصہ ہے یہ گزر جاتا ہے۔ رحمت کی جو خوشبو ہے یہ نسلوں میں رہتی ہے، اور غرور کی آگ اپنا ایندھن خود بن جاتی ہے، شروع میں دھاڑتی ہے اور پھر بہت جلد راکھ بن جاتی ہے۔ تو انکسار صاحبو ایک چراغ ہے، یہ تکبر ایک دھواں ہے۔ جی، یہ انکسار آنکھیں نہ چندے آئے لیکن یہ راستہ ضرور ہموار کر دیتا ہے۔ آپ کا انکسار نظر آئے یا نہ آئے کسی کو، تکبر تو نظر آنے آتا ہے، تکبر تو دکھایا جاتا ہے، انکسار تو اپنے اندر ہوتا ہے، وہ تھوڑی اس طرح سے نظر آتا ہے۔ لیکن یہ سارے آپ کی زندگی کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ دنیا گواہ ہے کہ تکبر اور استحقاق کا دھواں ہوا میں بکھر جاتا ہے، مگر یہ انکسار، توجہ اور جو شفقت کی بھوک کی خوشبو ہے یہ دیر تک مہکتی رہتی ہے۔ وہ لوگ جو فساد پھیلاتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، اللہ کریم انہیں شفا دے۔ جی، اللہ کریم ان کی آنکھوں کو برکت دے کہ وہ اس زیادتی کو دیکھ لیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ تکبر کی آگ دانش اور وقار کی ٹھنڈی روشنی میں بدل جائے، آمین۔ صبر، شکر اور وسیع فہم ان کے دلوں کو نرم کر دے تاکہ وہ بھی اس سکون سے مانوس ہوں جو نرمی اور محبت کی باقاعدہ کاشت سے ملتا ہے۔ تو اب اگر ہم اپنی زندگی میں اتر کر دیکھیں، کیونکہ ہم دوسروں کی زندگیاں زیادہ دیکھ رہے ہیں تو اپنی زندگی سے آنکھیں پھیرے بیٹھے ہیں، تو اگر ہم اپنی زندگی میں اتر کر دیکھیں کہ کہاں آپ کا لہجہ دلیل سے زیادہ تیز ہو جاتا ہے، کن رشتوں میں آپ اپنی علمی جیت تو ثابت کر دیتے ہیں مگر وہ رشتہ ہار جاتے ہیں،
تو صاحبان کرام، آج سے ایک چھوٹی سی مشق ضرور کیجئے کہ بولنے سے پہلے ایک سانس، ایک سکوت، دلیل سے پہلے دل سوزی، اختلاف میں ایک جملہ کم، ایک گوشہ محبت زیادہ، جی معافی جلد دیں، بلند آواز میں شکریہ ادا کریں، جی جسے آپ کمزوری سمجھتے تھے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آپ کی قوت بن گئی، جی وہ نرمی، اور جسے آپ طاقت سمجھتے تھے وہ کمزوری بن جائے گا، وہ تکبر۔ تو یاد رکھیں، سچ کو چیخنے کی ضرورت نہیں، جی وہ خود اتنا بلند ہو جاتا ہے اس کی آواز کہ سارے روشنے جو ہے، سارے راستے روشن ہو جاتے ہیں۔ وقار کو مکے کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے، وہ خاموشی سے بات کر لیتا ہے، جی ہر میز پر یہ آخری بات کہنا ضروری نہیں ہے، جی کبھی سب سے حکیمانہ اور دانش کی بات وہ ہوتی ہے جو آپ کہہ سکتے تھے مگر آپ رک گئے، جی یہی انسان کی بلندی ہے۔ تو آئیے اپنے اندر کے شہر میں چراغ لگائیں، جی اور دو دروازوں کو پہچانیں، ایک جہاں انا زور سے دستک دیتی ہے، اور ایک جہاں نرمی آہستہ سے آواز دیتی ہے، جی تو جہاں پر وہ زور سے انا دستک دے رہی ہے اس کو ٹال دیں، اور جہاں پر وہ نرمی سے اپنی طرف پکار رہی ہے اس آواز کے ساتھ چل پڑیں، جی دیکھیں گے آپ کہ جب مکالمہ بدلتا ہے تو تب گھر بھی بدل جاتا ہے، دل بھی بدل جاتا ہے، اور یہ تکبر کا دھواں خود بخود چھٹنے لگ جاتا ہے، افق صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے لفظوں کو نرمی دے، ہمارے فیصلوں کو تمیز دے، ہمارے دلوں کو اتنا وسیع کر دے کہ ہم جیتنے کی بجائے جوڑنے میں لگ جائیں، ہم کاٹنے کی بجائے باندھنے میں لگ جائیں، چمکنے کی بجائے خود سے روشن ہونے لگ جائیں، دوسروں کو روشن کرنے لگ جائیں۔ اللہ کریم ہماری آگ کو چراغ بنا دے، اور ہمارے چراغ ہمارے ان ہاتھوں میں رکھے جو دوسروں کے لیے راستہ دکھائیں، تو یہ تکبر کے دھوئیں سے نکل جائیں، یہ زبان کو سنبھال لیں۔ یقین مانیے بہت سارے لوگوں کا جو برا انجام آخرت میں ہوگا وہ شاید زبان کی انہی لغزشوں کی وجہ سے ہو، اور یہی جو چھوٹے چھوٹے بے معنی سے تکبر کے اندر انسان چلا جاتا ہے، یہ انسان کے لیے گھاٹے کا سودا بنتے ہیں۔ تو اپنے اندر سے اس تکبر کے دھوئیں کو نکال دیجیے، یہ آپ کو دیکھنے نہیں دے رہا۔ اللہ کریم ہمیں تکبر سے اور یہ سختی سے اور دوسرے کو ہرانے سے، اس سوچ سے ہمیں نکالے۔ آمین ثم آمین۔